السلام علیکم جی جناب، میرے پیارے پیارے ریڈر کیسے ہیں جی؟ تو میں لے کر آ چکے ہوں پارس وائلڈ فلاور مین کی 79 ایپیسوڈ۔ تو آج کی ایپیسوڈ رومانٹک بھی ہے، مزے کی بھی ہے اور تھوڑی ایموشنل بھی ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ کیوں چھلنے کودنے سے باز نہیں آ رہے؟ ابراہیم ابھی ٹھیک نہیں ہے آپ؟ شرٹ پہنانے کے ساتھ سہانا اس کے چیسٹ پر مودی بینڈیج دیکھتی روحانسی ہوئی۔ ابراہیم کو اپنی فکر میں گلتی سہانا سے آج کل دوسرا عشق ہو رہا تھا۔ تم یہ دیکھو کہ میں اس حالت میں بھی نارمل ہوں، تم سے پیار کرنے میں بھی، اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے میں بھی۔ وہ اب بھی ہرگز سنجیدہ نہ ہوا، الٹا سہانا کی آنکھیں ذرا لال پڑی۔ مجھ سے پیار کرنے میں اب نارمل ہیں آپ؟ اف، اس لڑکی کا آج تاکید کے مطابق آپ کہنا ابراہیم پر سرور طاری کر رہا تھا۔ تم ہو بھی تو ایسی۔ ابراہیم نے شرٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد ہاتھ پیچھے کرتی سہانا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے باری باری چوما، اور اس بیچ سہانا کے چہرے پر جمع ہوتا سرور ابراہیم کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ تھا۔ ابراہیم، ایسے مت دیکھے نا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سہانا اس کی پر طلب آنکھوں کے اشاروں پر روحانسی ہوئی۔ تھوڑا سا تو مل جاؤ مجھے، کمی ہو جائے گی وٹامن سہانا کی۔ اس کے ہونٹوں کی جانب بے باک اشارہ کرے سہانا کے اندر ہلچل مچا گیا۔ مجھے ڈر لگا ہے کہ مکمل ٹھیک ہو کر آپ کیا کیا کریں گے۔ وہ خود ہی نزدیک آئی، چہرے کے ہر خد و حال کو ابراہیم افندی کی دسترس بخشی، جس نے ان لبوں کی نرمی اور اس کے وجود کی حرارت کو بازوؤں میں بڑھ کر محسوس کرتے سہانا کے خدشے پر مسکراہٹ بھی قاتلانہ دی۔ وہی جو مجھ پر سوٹ کرے گا، تمہیں تم سے پورا چھین لینا۔ ابراہیم کی تشنگی بڑی تو اسے پکڑے ہی میٹس پر لیٹایا، مگر خود جھکنے پر جب کراہا تو سہانا نے اسے دھیرے سے پکڑے خود پر سے اتارتے میٹس پر منتقل کیا اور پریشانی کے سنگ ابراہیم پر جھکی۔ دیکھا کیوں ابراہیم، جسم کے درد سے نجات اہم ہے یا رومانس؟ وہ بری طرح ڈانٹ گئی، پر ابراہیم نے تکیہ کھینچ کر سر تلے رکھے سہانا کے خود پر پھیلے بال سمیٹے اس کا چہرہ خود پر جھکایا۔ رومانس، وہ بھی جی بھر کر؟ تمہیں تب تک مجھے بنا اعتراض ملنا ہے جب تک میری تشنگی میں کمی نہ آ جائے۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا میرا اتنا کرنج ٹائپ چپکو ہونا؟ ابراہیم اس کی فکر کو چڑ سمجھ گیا، کیونکہ تھا تو سر پھرانا۔ ابراہیم، آپ کا مجھے چھونا پاگل کر دیتا ہے۔ وہ جلدی سے صفائی میں بولی، مبادہ وہ بگڑ کر دور ہو جاتا اور سہانا کہاں سہ پاتی؟ تو ہو کر دکھایا کرو نا۔ ابراہیم نے اکسانے میں بے شمار خمار ملایا تو نگاہیں چراتی حفیف سا مسکرائی۔ میں 24 گھنٹے بھی آپ سے چپکی رہوں پھر بھی آپ نے یہی کہنا ہے؟ سہانا نے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے پیشانی چومتے معصومانہ شکوہ کیا تو ابراہیم کا ہاتھ سہانا کی شرٹ کے اندر داخل ہوا، جس پر وہ اپنی کمر پر رینگتے ابراہیم کے گستاخ ہاتھ کو پکڑے گوری۔ اب اس پر بھی اعتراض ہے؟ ابراہیم نے منہ بسوڑتے شکوہ کیا تو وہ اس کی جھک کر گال چومتی ہنسی۔ بہت شدید اعتراض، نکالیں ہاتھ ورنہ گدگدی کر کے بے ہوش کر دوں گی۔ سہانا نے خود ہی اس کا ہاتھ نکال کر پرے میٹرس پر رکھا۔ ابراہیم نے آئیبرو چکائے، دمکی تو دیکھو اپنی، میں تمہیں کس کر کے مار دوں گا سیدھا۔ سہانا نے بے اختیار اس ظالم کو دیکھا جو آگے سے دان دکھا کر اپنے کہے پر ذرا بھی شرمندہ نہ تھا۔ مار بھی سکتے ہیں آپ، سو میں کان پکڑ رہی ہوں۔ فوری سہانا ڈرا سا منمنائی تو کمرے میں ابراہیم کا کہا گونجا۔ اپنے سینے بساتا وہ بازو لپیٹ گیا اور اس کے چہرے کی وہ خوشی اتنی مکمل تھی کہ ان کا صدقہ اتارنا واجب تھا۔ سہانا بھی اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرے اچھا مسکرا دی، کیونکہ دونوں ہی اتنے قریب بہت زیادہ اچھا محسوس کر رہے تھے۔ ڈنر نہیں کریں گے آپ؟ صبح سے موڈ اور طبیعت دونوں خراب تھے، تبھی اس وقت جب وہ واپس گھر آئے تو تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر ان کی پریسا پریشان ہوئی۔ وہ میٹرس پر بیٹھے تو پری نے ان کا چہرہ اوپر اٹھائے ماتھے کو حرارت دیکھنے کی غرض سے چھوا۔ بھوک نہیں ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کو اس سے پہلے جھٹکتے پری ان کے پاس ہی ان کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی۔ ادھر دیکھیں، آپ جانتے تو ہیں حاتب کی عادت کو، کیوں دل پر لگا رہے ہیں؟ پری کی یہ کہتے آواز میں اتار چڑھاؤ ان کے ڈوبتے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ خود بہت اس کا کہا ہر لفظ دل پر لگ جاتا ہے۔ کیا کروں پری؟ کیا میں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے کہ اس ایک بلائی کی بنیاد پر وہ مجھے معاف کر سکیں؟ میں نے علائم کو قربان کیا مانتا ہوں، لیکن میں نے فارس سلطان اپنے سب سے اچھے دوست کی زندگی بھی تو علائم کے ساتھ ہی داؤ پر لگائی، اسے اس کا محافظ بنا کر۔ تو کیا میں کبھی بخشا نہیں جاؤں گا؟ میں خود علائم کا محافظ بن جاتا، مگر ڈسوزا نے مجھے اٹلی سے تا حیات کے لیے بین کروا دیا تھا۔ مجھے بتاؤ نا میں کیا کرتا؟ میرے ہاتھ میں اور کچھ نہ تھا۔ آج پھر مدت بعد وہ اذیت میں پوٹ پوٹ ڈوبے اپنے پھٹے دل کو پری کے سامنے کھولے بیٹھے تھے۔ ہاشم، پلیز اسٹریس مت لیں، ہمارا علائم ہمیں واپس ضرور ملے گا۔
سب کی آپ سے ناراضگی ختم ہوگی اور یہ دن اب دور نہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں، میں آپ کے لیے دل کو ذرا بھی سخت نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی اداسی پر مرنے والی ہو جاتی ہوں۔ اس وقت پریسا کی مہربانیاں اور اس کا ہمیشہ ساتھ میں رہنا بھی ہاشم جابر مقدام کی آنکھیں انگارا کر رہا تھا۔ روشانے نے کہا تھا وہ ملائے گی مجھے علائم سے، پر وہ بھول گئی ہے اس بات کو۔ ہاشم کی آواز رندی، جبکہ پری کو لگا جیسے ابھی مناسب وقت ہے کہ وہ ساری سچائی ہاشم کو بتا دیں۔ ہاشم میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ پریسا کی تمہید پر وہ فوراً سے نم آنکھیں اٹھائے انہیں دیکھنے لگے، جو ہاشم کی تکلیف پر اب بھی تڑپ اٹھتی تھی۔ کیا پری؟ وہ بدحواسی سے بڑبڑائے۔ میں علائم سے مل چکی ہوں اور روشانے نا آپ کی تکلیف بولی نا ہم سب کے اس پرانے درد کو۔ اس نے اپنے بابا کی طرح ہمارے لیے آسانیاں دریافت کی۔ پریسا کے بے قابو ہوتے آنسوؤں اور اس انکشاف پر ہاشم اسی کیفیت میں روبرو ہو کر بیٹھے اور پری کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مقید کیا۔ وہ آیا تھا یہاں، مجھ سے کیوں نہیں ملا پری؟ کیا وہ بھی مجھے قصوروار سمجھتا ہے ان 2 سالوں کے لیے؟ کیا اسے اپنے بابا سے نفرت ہو چکی ہے؟ شاید ہی دنیا میں اتنی تکلیف موجود ہوتی جتنی اس اپنے زمانے کے سفاک ترین رہ چکے شخص کی آنکھوں میں اتری۔ ہرگز نہیں، نفرت نہیں ہے اسے، لیکن وہ ناراض ہے مجھ سے اور حاتب سے ملا بس، لیکن اس نے پرومس کیا وہ جلد آپ سے ملنے آئے گا۔ مجھے یقین ہے آپ اسے منا لیں گے۔ پری نے دونوں ہاتھوں کو جکڑتے پورے یقین سے ہاشم کا درد کم کرنے کی صحیح کی، پر وہ اذیت سے مسکراتے نظریں زیر کر گئے۔ میں اس کا سامنا کیسے کروں گا پری؟ ہاشم کی ندامت اور پچھتاوے سے آواز لرزی تھی۔ یہ دیکھنا پری کے لیے سہانے روح تھا۔ ہاشم میں آپ پر آنچ بھی نہیں سہ سکتی، خدا کے لیے کوئی سٹریس مت لیں۔ میری طرف دیکھیں، وہ ہمارا وہی علائم ہے جو معاف کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے۔ میری 17 سال کی تڑپتی ہوئی ممتا کو اس نے بس ایک بار گلے لگا کر سکون دیا۔ وہ اتنا پاورفل ہے سکون پہنچانے میں، اور جب تک میں ہوں کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ میں سفارش کروں گی آپ کی، آئی پرومس۔ پریسا کی آواز گھٹ رہی تھی اور ہاشم مقدام کا پورا سینہ جکڑ رہا تھا۔ وہ پری کو آس و حسرت سے تکنے لگے کہ آخر خدا نے اس محبت کرتی عورت کو کس مٹی سے بنایا ہے۔ بیچ کی یہ کچھ پل کی خاموشی بڑی جان لیوا تھی۔ ہاشم کے دل میں درد اٹھ رہے تھے، پھر وہ بڑھنے لگے۔ ان کی شدت میں ہوتا اضافہ ہاشم کی سانسیں تک کرنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا میں اس سے مل پاؤں گا پریسا، وہ اپنے سینے پر ہتھیلی پھیرتے بولے تو پریسا کی جان لبوں پر آئی۔ ہاشم کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ہاشم پلیز سنبھالے نا۔ پری کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، پر ہاشم کا درد جب بڑھا تو وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے کو گرے کہ پری ان پر جھک آئیں۔ ہاشم بہت بری طرح درد سے ہانپ رہے تھے۔ اسے کہنا میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ پری کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ نفی میں گردن ہلائے سہانا اور ابراہیم کا نام لیتے چیخیں۔ درد سے کراہتے ہاشم یہاں بے دم ہوئے، وہیں بھاگتی سہانا اور پیچھے لپکتا ابراہیم پہنچا تو آگے مانو قیامت آ چکی تھی۔ ابراہیم نے سہانا کو اس وقت مضبوط رہنے کا کہا اور فوراً سے ہاشم کو ہاسپٹل روانہ کروانے کا بندوبست کیا۔ پری تو ان کی تکلیف میں تھی، اتنی تکلیف میں تھی کہ ہاشم کا بے جان ہاتھ کو ان سے چھڑواتا تو ان کی بھی جان جاتی۔ تبھی سہانا اور پریسا ایمبولینس کے ساتھ ہی ہاسپٹل روانہ ہوئے، جبکہ ابراہیم حاتب کے اسٹے ہاؤس کی طرف دوڑا۔ سنے حاتب، امائمہ اس کے فریش ہو کر باہر روم میں آتے ہی ہاتھ سے پکڑ کر میٹرس پر لا بٹھائے خود بھی پاس بیٹھنے لگی، پر حاتب نے اسے گود میں منتقل کیا۔ سناؤ، میں تمہیں سننے کے لیے ہی تو ہوں۔ حاتب کے جذب برے رومانوی جواب پر وہ روحانسی ہوئی۔ بابا کو ایسے مت تڑپائیں، اس عمر میں دل مزید سخت نہیں رہ پاتے۔ خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوا تو نقصان آپ سے زیادہ میرا ہوگا حاتب، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ کیا ہیں آپ کے لیے، کیوں وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں ہے۔ امائمہ کی نم آنکھیں اور یہ سب تعصب خیز سرگوشیاں حاتب کو سنجیدہ کر گئیں۔ اسی میں مزہ ہے کہ ہم اپنا اصل کسی کو نہ دکھائیں، لائک می، سنجیدگی میں ملاوٹ بڑی شرانگیزی ملائے۔ وہ امائمہ کو بھی سنجیدہ نہ رہنے دے سکا۔ جب آپ کی آنکھیں رونے والی ہوں مجھے عجیب سی ہلک گوٹی فیلنگ آتی ہیں، آپ میری ماں نے اتنا کھل کر مسکرایا نہ کریں۔ وہ سچ میں مسکراتا مسکراتا تھم گیا تھا۔ سمجھ نہ آیا کیسا رشتہ بنا بیٹھا ہے اس لڑکی کے ساتھ، اور جب میں بہکنے والا ہوتا ہوں تب بھی محسوس کر لیتی ہوں۔ حاتب نے اس کی آنکھوں کا صدقہ اتارا جو نقش نقش میں اترا کر پہچان لیتی تھی۔ آئی ایم سیریس حاتب۔ وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی۔ می ٹو۔ حاتب نے اس کی محسوس کن اداسی پر اپنے آپ کا غبار حاوی کیا، اپنے اندر تک اس کی خوشبو کو ذائقوں کی مثل تحلیل کرتے ہوئے اچانک رکا، جیسے دل پر عجیب سی دھند چھانے لگی ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا روم ڈور پر دستک ہونے پر امائمہ اس کی گود سے فوراً اٹھ کر دروازے کو دیکھنے لگی۔ حاتب بھی اٹھ کر دوڑ کر آیا
और उसे खोला तो आगे इब्राहिम के चेहरे की उड़ी हवाइयों पर दिल सूखे पत्ते सा कांपा। अमायमा भी इब्राहिम के तासुरात देखती अनहोनी के खौफ में मुब्तला करीब चली आई। क्या हुआ है इब्राहिम, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? हातिब के दिल में मानो आंधी के जक्कड़ चल पड़े हों। वो अफसुर्दगी की मूरत बना हुआ था। भाई वो हाशिम सर। इब्राहिम से बात भी मुकम्मल ना हो सकी कि हल्क में घुट गई। क्या हुआ है बाबा को? हातिब ने इब्राहिम के दोनों बाजुओं को पकड़े झंझोड़ा और इससे हातिब की तड़प इब्राहिम और मायमा दोनों का जिगर छलनी कर गई। शायद हार्ट अटैक। अभी एम्बुलेंस लेकर निकली है उन्हें, हमें भी चलना होगा। हातिब को लगा किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो या पूरे वजूद को जगह जगह से एक ही बार को छुरी से काट लिया गया हो। आज जिंदगी में पहली बार वो बाबा के लिए डरा, ऐसा कि उसकी आंखों की अजियत ने इब्राहिम और मायमा की आती जाती सांस तंग की थी। वो लोग हॉस्पिटल तो निकले पर हातिब की चुप इन दो को दहशत ज़दा करती रही। डिनर में सबने बहुत इंजॉय किया और वापसी में देर भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन नींद ना रोशाने को आ रही थी ना पारस को। सो वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने गया तो बेगम की फरमाइश भी आ गई। ये लो बेबी गर्ल, तुम्हारा फेवरेट शेक, बड़ी ना होना। लाउंज में काउच पर लेटी रोशाने चैनल बदलते पास आकर रुकते पारस के हाथ से गिलास उचकती मुस्कुराई, क्योंकि ये आदमी आखिर में तब कर जो बोला। पारस ने दूसरे काउच पर बैठे नजर रोशाने पर जमा रखी थी। मेरे बड़े होने से आपको कोई फायदा नहीं मिस्टर पारस, मैं बस ऐसे ही प्यारी हूँ। छोटे छोटे बाल अदा से जट किए, आंखें चुन्नी किए, खतरे से आगाह किया। वो तो है, मुझे बस ये फिक्र है इन फ्यूचर कहीं बेबी के साथ मुझे इसकी मम्मी को भी फीडर ना बना कर देना पड़ जाए। पारस की छेड़खानी मुकाबिल कॉल फुला गई। अपने शेख को आंखें सुकेड़ कर खत्म करे, ग्लास मेज पर रखे वो उठ खड़ी हुई। इनको दुनिया जहां की फिक्र है मेरे सिवा। मुंह ही मुंह में बोलती, बस नाराज होने का मूड ऑन हुआ था। कहाँ जा रही हैं आप इतनी ताकत अपने अंदर उतार कर? पारस ने भी उठ खड़ा होते नरमी से बाजमों में बड़े पुकारा। सरासर पिटने के मूड में था। रेसलिंग लीग में हिस्सा लेने जा रही हूँ, चलेंगे आप? बस इस हिसार में आने की देर थी कि वो काली काली आंखें मुस्काने लगी। इतना पिटने का शौक है तो मैं हूं ना खिदमत पेश करने को। बताएं, आप यहीं लड़ना चाहेंगी मुझसे या बेड मीटिंग ज़्यादा बेहतर रहेगी? नहायत संजीदा रहने की कोशिश करते अपनी ऑफर दी और इस ऑफर को देने के नताइज के लिए रेडी भी था। लेकिन रोशाने न जाने क्या याद आया कि पारस के कंधे में मुंह छुपाए हंस पड़ी। पागल हो गई है ये लड़की। ओके, मैं बिल्कुल नहीं लड़ रहा, पर होश मत गंवाओ। अभी बहुत ज़रूरत है मुझे तुम्हारी। वो समझा शायद सदमे से बेचारी की ऐसी हालत है, तभी तो रोशाने ने हंसने पर मुश्किल काबू पाया और सामने हुई। मैं कुछ याद आने पर हंसी। यू नो वट, मोहिनी मुझे गाइड कर रही थी कि बेबी कैसे आएगा। मैंने बहुत मुश्किल से तब हंसी रोकी। वो कितनी क्यूट है ना पारस, ओह माय गॉड। पारस भी धीमा सा छुपा छुपा मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम दोनों में ये खुसर फुसर कर रही थी? तोबा तोबा, ये लड़कियां कैसी कैसी बेशर्मी वाली बातें करती रहती हैं। पारस ने मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड ही तो तोड़ दिए। रोशाने अच्छे से ही ड्रामेबाजी समझ रही थी, क्योंकि खुद भी तो बड़ी नौटंकी थी। अच्छा, आप हस्बैंड जो मर्जी हरकतें करें, हम बेचारियों के साथ, हम वाइफ्स बातें भी ना करें। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भला? फौरी वो दुनिया जहाँ की बीवियों के हक में लड़ने उतर आई। अल्लाह अल्लाह, अब ऐसी कौन सी हरकतें कर दी हम मासूमों ने? क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? तुम्हारा दिल नहीं कांप रहा जालिम जल परी? ड्रामाई हैरानगी और बेचारगी लिए पारस ने आहिस्ता से सरगोशियाना आवाज में एहतजाज ही शुरू कर दिया। रोशानी के होंठों को शदीद प्यारी मुस्कुराहट ने छुआ। ना, जरा नहीं। वो जिद्दी अंदाज में पारस की दोनों रुखसार मरोड़े बोली। तो जनाब को नई शरारत सूझी। अच्छा, तो आज मेरी जलपरी गाइडेंस लेकर आई है। मेरी हैर नहीं दिखाई दे रही। ऐसा करो, तुम रूम में जाओ, मैं अपनी थोड़ी बच्ची कुची इज्जत संभाले यहीं काउच पर पड़ जाता हूँ। पारस ने जल्दी से भागना चाहा, जब रोशानी ने बाजू की शर्ट से दबोचते इस होशियार आदमी को पकड़े रोका। कौन सी बच्ची कुछ इज्जत, मुझे क्यों पता ना चला? रोशानी को तशवीशनाक सूरत हाल का सामना था। पारस को हंसी तो आई, पर अभी रोशानी इतने जानलेवा मूड में थी कि वो हंसकर ये हसीन मोमेंट बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहता था। जान कोई किनारे में बाकी होगी ना थोड़ी बहुत, मस्कीनों की तरह ख्याल पेश किया। चले आए, लूटती हूँ इसे भी, कोई कोना नहीं छोड़ूंगी। बाजू से पकड़े घसीटा और पारस तो अजल से ऐसा लुटने को तैयार बैठा था। तुम कितनी बहादुर हो गई हो ना, मुझसे जरा डर नहीं लगता अब तुम्हें? पारस ने साथ ही चलते तारीफ की तो वो गर्दन घुमाकर अपने सारे दांत एक साथ दिखा गई, लेकिन पारस की पुरतपिश नजरों से जान हवा होकर जरूर रह गई। इससे पहले कि कोई जवाब देती, बैक साइड अपने रिंग करते फोन की तरफ देखने लगी। इस टाइम किसकी कॉल आ गई? वेट, देखने दे मुझे। पारस ने इसे वापस पलटने से रोकने को पेट में हाथ लपेट कर रोका। मत जाओ, छोड़ो सब। पारस की बेखुद सरगोशी पर
وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دباتی بے چینی سے مسلسل بجتے فون کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ اہم ہوا تو؟ روشانے نے بازو گردن میں پروتے تشویشی انداز میں پوچھا۔ تمہارے بہکنے سے امپورٹنٹ ہے کچھ؟ نشیلی نیلی آنکھیں فرصت سے روشانے کے چہرے کے خدوخال پر رکھنے میں لگی تھی۔ پھر بھی دیکھیں کوئی مسلسل کال کر رہا ہے۔ روشانے کا دھیان اسی جانب تھا۔ اوکے دیکھ لو، میں جا رہا ہوں سونے۔ ہاں۔ روشانے کو آزاد کیے وہ برہمی دکھائے چلا گیا تو وہ حیرت سے پارس کی پشت گوری، پھر مسکراتی ہوئی فون تک پہنچی تو ممی کی کال دیکھے فکر نے آ گرا۔ اس ٹائم پر عیسیٰ ماما کی کال؟ خیریت ہو؟ جلدی سے کال ریسیو کیے فون کان سے لگایا، مگر اس جانب پر عیسیٰ کی سسکتی ہوئی آنکھیں مانو روشانی کا دل تک لے گئی، ہاتھ دل تک لے گئی۔ ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ پریشانی کے سنگ روشانی کی آواز کب کب آ گئی اور فون پار سے پری کی دم ہارتی سسکیاں بلند ہو رہی تھی۔ سہانا بھی پریشانی کے سنگ آئی سی یو کے باہر چکر کاٹ رہی تھی۔ روشانے، ہاشم کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ روشانے وہیں صوفے پر لڑکھڑاتی بیٹھی، آنکھیں جیسے پری کی تکلیف موصول کر بیٹھی تھیں تبھی بھیگ گئی۔ وٹ؟ آپ اکیلی ہیں ماما، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ روشانے کی آواز بھیگی۔ تم نے ان سے وعدہ کیا تھا لائم کو ملواؤ گی، بھول کیوں گئی؟ وہ دکھی تھے اور خاطب نے بھی روڈ بیہیو کیا۔ تم لے کر آؤ نا اسے یہاں، ہاشم اسے دیکھ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ پری کو روتا دیکھے سہانا پاس آئی تو مما کی بات سنے وہیں گھبرا کر ساتھ بیٹھی۔ سمجھ نہ آئی مما کس کی بات کر رہی ہیں۔ اچھا آپ رونا بند کریں، ہم آتے ہیں، پلیز مما سنبھالیں خود کو۔ روشانی کی ڈھارس پر وہ سر ہلائے رابطہ توڑ گئی تو وہ بھی فون وہیں پھینکتے کمرے کی طرف دوڑی۔ مما آپ کس کی بات کر رہی تھی؟ ادھر دیکھے، کس کو دیکھ کر بابا ٹھیک ہو جائیں گے؟ بولیں یار۔ سہانا نے تڑپتے ہوئے پریسا کا ہاتھ تھاما جن کی آنکھوں سے آنسو تواتر بہ رہے تھے۔ اہلائم کو۔ سہانا کے چہرے کی رنگت سی بدلی، وہ مزید کچھ پوچھ نہ پائی کیونکہ پریسا بہت تکلیف میں تھی۔ پھر حاتب ابراہیم اور امائمہ بھی پہنچ آئے تھے۔ حاتب نے جب ماما کو روتے دیکھا تو فوراً ان کی طرف آیا۔ امائمہ بھی ساتھ ہی لپکی جبکہ سہانا اسی صدمے کی کیفیت میں اٹھے ابراہیم تک پہنچی۔ ابراہیم، کیا ہمارا لائم واپس مل گیا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ ابراہیم نے جواب بس سر ہلاتے آزردہ اشارے سے دیا، جبکہ سہانا سمجھ نہ سکی یہ وقت رونے کا ہے یا شکر کا۔ کیا وہ سچ میں یہاں آ جائے گا؟ ماما بھی کسی کو کہہ رہی تھی اسے لانے کو۔ مجھے بتاؤ اگر تمہیں پتا ہے ابراہیم۔ سہانا کی سسکیاں سنتے ابراہیم نے سے آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ روشانے کا ہسبینڈ ہے، اگر پریسا آنٹی نے کہا ہے تو وہ اسے ضرور لائے گی۔ وہ اس فیملی کی مسیحا ہے، اتنے بڑے کرب میں ہم کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ سنبھالو خود کو، آؤ ہم کچھ دیر باہر چلتے ہیں۔ ابراہیم نے اس کی تکلیف خود میں جذب کی اور سہانا بھی اس وقت شاید دم گھٹنے سے مر ہی جاتی اگر ابراہیم اسے وہاں سے نہ لے کر جاتا، جبکہ مائمہ تو مما کے ساتھ لپٹی تھی، آنکھیں حاتب پر بھی انگارہ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا پری، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ حاتب نے مما کا ہاتھ پکڑا تو پری نے بیگی دلہراش نگاہوں سے حاتب کی آنکھوں کو دیکھا۔ میں ہمیشہ تم سب اور ہاشم کے بیچ پستی آئی ہوں، وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی کسی سے کم پیارا نہیں۔ اب تو علائم تمہیں مل گیا تھا، اب تم بابا کو ہرٹ مت کیا کرو، وہ آج کل بہت حساس ہو رہے ہیں۔ جب سے تمہارے ساتھ غلط کیا میں ناراض ہو کر دور ہوئی، وہ بچوں جیسا بیہیو کر رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ علائم ملنے آئے گا، وہ تھوڑا ناراض ہے، وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکے، تو تم کیسے یہ سوچ لیتے ہو کہ انہیں علائم کو قربان کرتے تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ ہم کسی کی جگہ نہیں ہو سکتے تو ہم اس کے کرب بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آدمی جو اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے نا، تمام تر ستم اور ناانصافیوں کے مجھے اس لیے آج تک پیارا تھا کہ اس کے ہر درد کی گواہ اللہ کے بعد میں ہوں۔ وہ میرے سامنے روتے تھے تب بھی دنیا کے سامنے نظریں اور سر اٹھا کر چل پاتے تھے، ورنہ سالوں پہلے ہی وہ شخص اپنے احساس جرم تلے آ کر مر چکا ہوتا۔ ماما کا ایک ایک تڑپتا بھیگا لفظ حاتب کے حلق میں درد بڑھا رہا تھا، گویا اس وقت تکلیف کی انتہا نہ رہی تھی۔ ہر کوئی درد میں تھا اور سمجھ سے باہر تھا کہ کس کا درد کم ہے اور کس کا زیادہ۔ مجھے مزید گلٹی مت کریں، ابھی آپ کا سارا رحم صرف ان کے لیے وقف ہے، میں معافی مانگ لوں گا۔ حاتب گویا بھی ایسا برداشت کرنے کا اہل تھا ہی نہیں۔ اور اگر تمہیں مہلت نہ ملی؟ پری کے سوال نے اس شخص کی آنکھوں میں ریت جھونکی تھی، وہ آنکھیں جو اپنی خوبصورتی میں کھلوتی تھیں جلنے لگیں۔ خدا کے لیے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیوں مہلت نہیں ملے گی آخر؟ وہ ساری زندگی مہلت پا کر تلافی کرتے رہے تو میرا بھی حق ہے اس مہلت پر۔ پلیز ماما رونا بند کریں، اما میں ان کو کہو میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ چلا اٹھا، ایسی بے بسی تو زندگی میں پہلی بار گلے پڑی تھی۔ جبکہ اس کے لب و لہجے سے پری کا دل اور بھرا تو وہ مائمہ کے کندھے سے لگ گئی۔
अमायमा ने भीगी नजरें उठाकर हातिब को देखा, जो हीर अजियत के मकाम पर खड़ा था। इससे पहले दिल बर्दाश्ता होते जाता, अमायमा ने जाते जाते उसका हाथ पकड़े रोका। वो रुककर मुड़ा तो वो इससे दूसरा बाजू फैलाए बैठने का इशारा कर रही थी। मैं ठीक हूँ, मम्मा को तसल्ली दो। हातिब ने झुककर उसका सर चूमा, पर अमायमा ने नफी में गर्दन हिलाए। हातिब का हाथ मजीद मजबूती से मुट्ठी में जकड़ा। हातिब उसके दाएं तरफ बैठा तो उमायमा ने उसके हाथ को दबाव देते बिना कुछ कहे शख्स की ढारस बंधा दी, जिसका एहसास से जुर्म में दम निकल रहा था। हातिब ने उमायमा का हाथ उठाकर लबों से चूमा, पर नजरें फेर गया क्योंकि वो सुनहरी आंखें भीग रही थी। रोशाने रूम में आई तो पारस वॉशरूम में था। वो बेकरारी से उसकी मुंतजिर थी। उसके साथ अर्जुन नतालिया की फ्लाइट का भी पता करवा रही थी। अभी की तो नहीं, पर सुबह 5 की फ्लाइट मिल रही थी, जिसे रोशाने ने फौरन लिया। पारस जब बाहर निकला तो रोशाने के चेहरे की गैर महसूसाना तौर पर उदासी बांध गया। किसकी कॉल थी? वो अकब में आ रुकते बाजुओं में बड़े बोला तो रोशाने चौंकी और जल्दी से उसका हिसार तोड़े बाजुओं में घूम कर पलटी। पारस, हम अंतालिया चलें, आपके बाबा ठीक नहीं है। रोशाने ने फौरन हार्ट अटैक का बताना मुनासिब ना समझा, लेकिन फिर भी पारस की छठी हिस्स बता चुकी थी कि कुछ गलत हुआ है। क्या हुआ है उनको? वो फौरन बोला, लहजा ये जताने वाला था कि दिल पर ज़र्ब लगी है। हार्ट अटैक। मम्मा बहुत रो रही थी, कह रही थी आपको लाऊं। आपके बाबा आपको देखकर वाकई जी उठेंगे। वैसे भी हमारा रशिया से वापसी पर प्लान तो था ही, अभी चलते हैं। सुबह 5 की फ्लाइट भी मिल गई है। पारस ने उसका हिसार तोड़ा और जाकर मैट्रेस पर सर हाथों में गिराए बैठा। तो अब वो ये चाह रहे हैं मैं नाराजगी गिले शिकवे भी ना करूं। ऐसा बाप देखा है तुमने जो ऐसी बेबसी में लाकर छोड़े? मैंने तो बहुत लड़ना था उनसे रुशाने, उनको अपनी हर तकलीफ का बताना था। ये अच्छा है कि दिल का आर्जा लेकर बैठ जाओ ताकि कोई अपना गुबार निकालने से पहले मरना पसंद करे। रुशाने ने उसके गुस्से और अजियत पर गहरा सांस लेते पास ही बैठकर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया। उनको जिंदगी की तरफ लौटने दें, आपसे कौन कोई हक छीन सकता है मेरी जान। आप शिकवे गिले हर चीज में बरहक हैं, लेकिन अभी उनकी जिंदगी अहम है। जो भी हो वो बहुत सह चुके हैं, अभी कुछ देर के लिए सारी नाराजगी और तकलीफ हटा दें। रुशाने की तासुफ से मिन्नत करने पर वो सर झुका गया। जिस्म के किस किस हिस्से में दर्द हो रहा है समझ से बाहर था। कर दी साइड। कौन गारंटी देगा कि वो ठीक हो जाएंगे? उसके सवाल में बेपनाह दर्द था। आपका अल्लाह पर यकीन देगा ये गारंटी? आपकी दुआएं कबूल होती हैं ना? सबूत ये देखें, जीती जागती है रोशाने। परेशान नहीं हो, जब तक फ्लाइट है हम उनके लिए दुआ करते हैं। मैं अपने बाबा को खो चुकी हूँ, बहुत दर्द भरी जुदाई है ये। आप इस दुख से कभी ना गुजरें, ये चाहती हूँ, यही दुआ है मेरी। वो इस लम्हे जब माँ बाप के दुख सामने आते वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती थी। पारस ने फौरन से बाजू खोलते खुद से लगाते दुगनी तसल्ली और ढारस लौटाकर बताया कि वो कितनी बड़ी हिम्मत है एक दूसरे की। आमीन। वो फकत इतना ही कह पाया और फजर तक इंतज़ार बहुत मुश्किल था हर फर्द के लिए। पारस और रुशाने ने आबेल को भी इतनी अर्जेंट जाने का बताया तो वही सुबह दोनों को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आया और पारस को गले लगाकर तसल्ली भी दी। जबकि दूसरी जानब हाशिम की जान तो बज़ाहिर बच गई, लेकिन उनकी हालत अभी भी क्रिटिकल थी। दिल की धड़कन बहुत मद्दम हो चुकी थी, जैसे इस शख्स के अंदर सब मसमार हो गया हो। 7:30 बज चुके थे। पारस और रुशाने का जहाज लैंड कर चुका था, लेकिन वहीं हॉस्पिटल में मौजूद अफराद पर अभी तक खतरे की तलवार लटकी थी। परीसा तो मुरझा गई थी। यही कैफियत सुहाना और अमायमा की थी। जबकि हातिब के साथ इब्राहिम था तो वो खुद को संभाल चुका था। डॉक्टर से बाबा की कंडीशन पल पल दरियाफ्त कर रहा था, पर सुकून किसी पल आना मुमकिन ना रहा था। जैसे आर यू ओके? वो लोग सीधा हॉस्पिटल ही रवाना थे। रोशाने बस एक हैंड बैग के सिवा कुछ नहीं लाई थी, क्योंकि उनकी अर्जेंट आमद हुई थी। दिल घबरा रहा है, हातिब ने कहा। वो ठीक हैं, और मुझे इनसे ज़्यादा हातिब की हालत बिगड़ी महसूस हुई। उफ रोशाने, तो मुझे छुपा लो, ये बहुत मुश्किल घड़ी है मेरे लिए। और इस वक्त कार की बैग जानिब बैठे थे। हदायत बाबा का ड्राइवर ही उन्हें एयरपोर्ट से पिक करे हॉस्पिटल ड्रॉप करने वाला था। रोशाने ने पारस का हाथ थामा, जिसकी जान निकली लग रही थी, जो हकीकतों के स्याह चेहरे देखने से खौफजदा था, जिसे समझ ना आ रहा था 17 साल बाद इस बाप से कैसे मिलेगा जिसने जहन्नम में जोंगते हुए एक बार भी मुड़कर ना देखा था, जिसने 15 साल के लाइम मुकदाम की हर तड़प, हर मिन्नत, हर इल्तिजा को ये कहकर खामोश किया कि वो मजबूर है। पारस, बी ब्रेव, ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते। मेरी जान, मेरी तरफ देखे, आप मम्मा से भी तो मिले थे ना, ये भी वैसा ही आसान होगा। वो पारस का हाथ थामे से चूमती हुई उसे सब सहल होने की तसल्ली दे रही थी, पर पारस जानता था इस मिलन में कुछ आसान नहीं होगा। मम्मा मेरी मुजरिम नहीं थी रोशाने, बाबा थोड़े सही हैं तो नहीं होगा मुझसे।
وہ ہانپ اٹھا، اسے شدید ذہنی دباؤ میں پینک اٹیک آنے لگتا تھا اور رشانے اس کی حالت پر سہم رہی تھی۔ پارس میری طرف دیکھیں، ڈرائیور گاڑی روکو۔ وہ فوراً سے گاڑی رکنے پر خود بھی باہر نکلی اور پارس کی طرف سے آ کر اس کا ڈور بھی اوپن کیا۔ اپنا ہاتھ اس نیلی آنکھوں والے کی طرف بڑھایا جن آنکھوں میں دم توڑتی بلکتی ہوئی اذیت ہلکو رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیں، پینک ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہے میری جان، وہ آپ کو دیکھیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ سارے شکوے ساری تکلیف بھول جائیں گے۔ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھیں، میں آپ کو بہلا نہیں رہی۔ وہ پارس کی آنکھوں کی بے یقینی پر درد میں تھی، وہ جن تکلیفوں سے گزرا آج وہ ساری نیلی آنکھوں میں اتری ہوئی تھی۔ تم پر بھروسہ کر رہا ہوں، واقعی کچھ برا تو نہیں ہوگا نا؟ اب جب مقدر نے اپنے مجرم سے سوال کرنے کی اجازت دی تو وہ ان کے دل کے کمزور پڑنے سے خوف زدہ تھا، جیسے وہی 15 سالہ نو عمر ہو جس کا ہاتھ وحشی درندوں کے بیچ اپنے بابا کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ نہیں ہوگا، میرا دل کہہ رہا ہے، سنبھالیں خود کو۔ آپ کہتے ہیں نا پارس کہ میں بہت مہربان ہوں، تو آج آپ کو بھی یہی بننا ہے۔ زندگی بہت بے یقین ہے، کب واپس لے لی جائے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ آپ پچھتانے کے لیے نہیں بنے، مجھے یقین ہے آج بھی آپ کے سرخرو ہونے کی گھڑی ہے۔ شاید اگر رشانے اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ راستہ نہ کاٹ پاتا۔ پارس عیسیٰ مغلانی آج اعتراف کر سکتا تھا کہ یہ رنگوں، جذبوں اور محبتوں میں لپٹی لڑکی سچ میں اسے دوسری زندگی کی طرح عطا کی گئی ہے، اور یہ اعتراف پارس کو تعمر کے لیے روشانے کے حصار میں باندھ چکا تھا۔ وہ جن نظروں سے اس بولائی یقین دلاتی ہلکان جل پری کو دیکھ رہا تھا، باخدا وہ بڑی متبرک تھی کہ وہ انہیں ہٹا کر اپنا ہاتھ روشانے کو یوں مہربان ہو کر تھما گیا جسے کہہ رہا ہو اب تم جہاں کہو گی میں ضرور چلوں گا۔ ظاہر نصیب۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو 79 ایپیسوڈ؟ بہت ہی پیاری۔ تو ری یونین باپ اور بیٹے کا آپ پڑھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو بیسٹ سین بیسٹ ڈائلاگ بتانا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔